بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حسنات ٹی وی کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی تحقیق کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو بہت ہی اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے کیا شادی سے پہلے منگنی کرنا درست ہے؟ تو چلیے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ لفظ منگنی ہندی زبان کا اسم مؤنث ہے جس کے کئی معنی نکلتے ہیں، لیکن سوال سے متعلقہ یہ ہے کہ شادی کی نسبت ایک رسم جس میں لڑکے لڑکی کو شادی کے لیے منسوب کر دیتے ہیں، عربی میں اس کو خطبہ کہتے ہیں۔ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں جب دو ملکوں، گروپوں، کمپنیوں، محکموں کے درمیان کوئی معاہدہ ہوتا ہے یا ہم کوئی گائے، بھینس، بکری، دکان، مکان، پلاٹ وغیرہ کا سودا کرتے ہیں تو دو چار ملاقاتیں کرتے ہیں تاکہ اچھی طریقے سے بات چیت ہو جائے اور تمام معاملات طے پا جائیں، پھر جا کر بات پایا تکمیل کو پہنچتی ہے۔ پہلے اچھی طرح چھان بین کر لینے سے فریقین کو سوچ سمجھنے کے لیے وقت بھی مل جاتا ہے، کوئی خرابی ہو تو اس کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر رسم منگنی کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ نکاح سے پہلے کچھ وقت مل جاتا ہے تاکہ دونوں خاندانوں میں کم از کم دو چار ملاقاتیں ہو جائیں، اور کسی بھی قسم کی خرابی پائی جائے یا معلوم ہو جائے تو آسانی سے ہم اپنا فیصلہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ فریقین میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ جلد بازی میں طے کیے ہوئے ایسے رشتے خطرے سے خالی نہیں ہوتے۔ نکاح کے بعد حالات بگڑ جائیں تو بہت زیادہ مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا رسم منگنی بنیادی طور پر اچھی رسم ہے اور نکاح سے پہلے لڑکے لڑکی اور ان کے گھر والوں کو مواقع فراہم کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ لیں، سمجھ لیں تاکہ کوئی غلط فیصلہ ہونے سے بچا جا سکے۔ لیکن اگر اس رسم کو بھی ہم بعض رسوم کی طرح وبال زندگی بنا لیں تو اس میں ہمارا ہی قصور ہے۔ مثلا قرض لے کر اس موقع پر تحائف کا لین دین، فضول خرچی کرنا، شراب و کباب کی محفلیں سجانا وغیرہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شادی کی رسومات جیسے دلہا کو سہرا باندھنا، کلائیوں پر گانا باندھنا، کندھے پر اجرک ڈالنا، لاچا پہننا، شیروانی پہننا، دلہن کو لال دوپٹہ اوڑھنا، کلائیوں پر یا بازوں پر ایک تعویذ باندھا جاتا ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے جو برکت و حفاظت کے لیے باندھا جاتا ہے، جائز ہے۔ باقی سہرا، گانا، اجرک، لاچا، شیروانی، لال دوپٹہ اور سر پر کلا وغیرہ سب اس موقع پر خوشی کے اظہار میں اپنا اپنا علاقائی رواج ہوتا ہے، تھوڑے تھوڑے فرق سے ہر علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ کرنے اس طرح کی چیزیں کرنے سے کوئی حرج نہیں، کرنا ضروری بھی نہیں۔ ہم نے کئی شادیوں کے موقع پر دیکھے ہیں کہ دلہا نے سہرا وغیرہ باندھا ہی نہیں ہوتا۔ کئی لوگ رسموں سے الگ رہتے ہیں، یہاں تک کہ بارات میں دلہا کی پہچان تک نہیں ہوتی تاکہ کوئی امتیاز نہ رہے۔ تاہم جو لوگ اسے پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ اسے پسند نہیں کرتے، یہ چیزیں نہ تو ناجائز و حرام ہے اور نہ ہی سنت واجب یا فرض۔ کوئی کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا تو نہ کرے۔ نہ کرنے والوں کو الزام نہ دیں اور نہ ہی ان کے چیزوں کو ناپسند کرنے والے کو۔ یہ دینی مسائل نہ صرف رسم و رواج کی باتیں ہیں اور لوگوں کو پسند و ناپسند پر منحصر ہے، اور بس ہمارے بعض لوگ ان جیسے مسائل میں ہی الجھ کر اپنی زندگی کا بہت سا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ روش ترک کر دینی چاہیے کیونکہ اسلام نے زندگی کو بڑا آسان بنا کر رکھ دیا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر شادی کرتے ہیں اور بعد میں طلاقیں ہو جاتی ہیں، لیکن اسلام نے زندگی گزارنے کا اور نکاح کرنے کا ایسا طریقہ اپنانے کا حکم دیا ہے جو بالکل سادہ ہو۔